آپ کسی ایک آدمی کے مال میں خیانت کریں گے، معافی مانگ لیں گے یا ادا کر دیں گے، کہاں کہاں جائیں گے آپ معاف کروانے؟ کہاں کہاں سے پیسہ آیا ہے، کس کس کا لگا آپ کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ ہے، کس کس سے معافی کرائیں گے؟ خاص مال میں خیانت کرنا ہے سنگین وہ بھی، لیکن اس سے زیادہ سنگین ہے عام مال، ممتلکات عامہ، جس میں سب کامن ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کس کس کا پیسہ لگا ہوا، تو معافی کیسے ہوگی؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے آپ کے علم میں بھی برکت اسی وقت آئے گی جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو آپ ان کی تقاریر پڑھیے، سنیے، وہ تو یہ کہا کرتے تھے یہ تو مدرسہ ہے، ہماری دینی جگہ ہے، ملت کی جگہ ہے، مسلم کی جگہ ہے، ملک کی مفاد عامہ کی جو چیزیں ہیں ایک محب وطن آدمی کو ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہاسپٹلوں میں جہاں چاہ تھوک دیا، لوگ کرتے ہیں نا، ہاسپٹلوں میں عام طور پر دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں اس طرح تھوکتے ہیں، گٹکا نہیں تھوکتے ہیں، ہاسپٹل میں تھوک دیں گے، کیوں؟ کیا وہ ملک کی چیز نہیں؟ ریلوے اسٹیشنوں کو دیکھو، پانی بہہ رہا گرا رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریلوے اسٹیشن پر نلکے میں پانی گر رہا ہے تو آپ اگر سچے محب وطن ہیں، وطن کو چاہنے والے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بند کریں، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن کمثل النحلہ اکلت طیبا ووضعت طیبا ووقعت على عود فلم تکسر ولم تفسد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، ہمارے ادارے کے اعتبار سے ششمائی امتحانات تھوڑے لیٹ سے ہوئے تھے، اس کے بعد آج پہلی مرتبہ ایک ساتھ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو علم کے حصول کے لیے اور علم کی خدمت کے لیے جمع فرمایا ہے اور اس کی توفیق عطا فرمائی۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد یا مخلوق کی تخلیق کا مقصد دو ہی چیزیں، مقصود الخلق العلم والعمل۔ کائنات کی مخلوق، خاص طور پر انسان، ان کے پیدا کرنے کا مقصد علم ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانیں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جانیں اور اللہ کی معرفت، پہچان حاصل کریں، اور جو کچھ جانیں اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کی زبان میں وہ مغضوب علیہم ان لوگوں میں شامل ہے جن پر کیا ہوا؟ بولو، اللہ کا غضب نازل ہو۔ علم نہیں ہے، عمل ہے، صرف عمل ہے، تو وہ ضالین میں، کیونکہ علم نہیں ہے تو بدعات کرے گا، خرافات کرے گا، غلط سدت چیزیں اور اعمال کو انجام دے گا،
تو گمراہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ترجمہ آپ صبح ترانے میں اس کا پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو بولو گمراہ ہو گئے۔ یاد بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں بولو پڑھتے بھی ہیں۔ مغضوب علیہم کون مراد ہے؟ بولو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کون مراد ہے اس سے؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پہ مت چلانا، یہودی، کون؟ یہودی۔ اور ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی۔ پھر اب وہ بات ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری امت میں سے، امت محمدیہ میں سے، ہم مسلمانوں میں سے، جن میں علم ہے، جن میں علم ہے لیکن عمل، ففیہ شبہ من الیہود، ان میں یہودیوں کی شباہت، ان میں کیا ہے؟ ہاں، ان میں یہودیوں کی شباہت۔ ہمارے علماء میں سے جو گمراہ ہوئے، اپنے علم پر عمل نہیں کیا، تو ان میں یہودیوں کی شباہت ہے۔ ومن کان ضل من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، علم نہیں تھا، عبادت تھی، نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، حضور کا طریقہ کیا ہے اس میں، تو ان کے اندر شباہت کن کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ اس لیے علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کچھ حاصل کریں، جو کچھ جانیں، جو ہمارے علم اور جانکاری میں آئے، اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، ورنہ ہم دوسروں کو بتاتے رہیں گے۔ ہم یہاں مدرسے میں آئے ہیں تو بھائی پڑھنے کے لیے آئے، عالم بننے کے لیے آئے، کل کسی نہ کسی دینی شعبے کو اور دینی خدمت کو اختیار کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آج اگر جذبہ نہیں ہے، مزاج نہیں بنا ہے اپنی جانی ہوئی حاصل کی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کا، تو بعد میں بہت مشکل سے یہ مزاج بنتا ہے۔ اور لوگوں کو ہم سکھائیں، لوگوں کے اندر، بیچاروں کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ اس پر فوری طور پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ نہیں آیا، تو ہم سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر بولو بھائی بدبخت و محروم القسمت کوئی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، بہت مشہور ہے، جہنم میں ایک آدمی، اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا اس طرح ہوگی کہ اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسا کولہو کا بیل، گدھا یا جو جانور بھی ہوتا ہے، کولہو کا بیل، عام طور پر بیل مشہور ہے، ورنہ گدھوں کو بھی اسی طرح گھمایا جاتا ہے، تو حمار کا لفظ آیا حدیث میں، جس طرح کولہو کا بیل گھومتا ہے، گول گول اس کو کر دیا گیا ہے، گھوم رہا ہے، اسی طرح وہ گھومے گا۔ تو سب آئیں گے جہنمی اس کے پاس، ارے آپ تو ہمیں بڑی اچھی باتیں بتاتے تھے، آپ تو ہمیں دین کی باتیں سکھاتے تھے، آپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم ولا آتیہ، میں تمہیں اچھی چیزوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، وکنت انہاکم وآتیہ، اور میں تمہیں بہت سارے گناہوں سے اور نہ کرنے کی چیزوں سے منع کرتا تھا لیکن خود اس کو انجام دیتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ اور بخاری شریف میں بھی وہ بھی روایت آئی، حضور نے فرمایا خواب میں مجھے معراج منامی بھی ہوتا ہے، جسدی تو ایک ہوا، جسم کے ساتھ منامی حضور کو کئی ہوئے، اس میں دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو مقاریض من نار، آگ کی قینچیاں ہیں، اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو علم بتاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔
اس لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے، جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم پر عمل کریں گے۔ سب کرو انشاءاللہ ارادہ۔ ہاں، اب علم پر عمل کا جذبہ کیسا؟ آپ اسلاف کو پڑھیں، جو کچھ سن لیا، جب سے سنا اس وقت سے لے کر زندگی بھر کبھی اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، ایسا جذبہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ سے ایک روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا من صلی ثنتئی عشرۃ رکعۃ، جو آدمی 12 رکعت پڑھے گا، دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے گا۔ اب یہ 12 رکعتیں کون ہیں؟ اگر آپ کے اندر جذبہ ہوگا، میں نہیں بتا رہا ہوں، معلوم ہے، لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہوگا تو آپ جانیں گے، کتابیں پڑھیں گے، دیکھیں گے، سرچ کریں گے، اپنے اساتذہ سے پوچھیں گے۔ 12 رکعت جو آدمی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کریں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب حضرت ام حبیبہ کا آگے بات سنیں، ام حبیبہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس پر عمل نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہ 12 رکعتیں ہیں نا، یہ سنن مؤکدہ ہے، آپ بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ آج سے نہیں چھوڑیں، بولو ہاں۔ نماز کے بعد کی سنت مؤکدہ تو نہیں چھوڑتے آپ، اب پہلے والی چھوٹ جاتی ہے، چھوٹتی ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی؟ لیکن آج سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی سنت مؤکدہ ہماری چھوٹے گی نہیں۔ اور کس لیے پڑھیں گے؟ بڑو بولے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ محل بھی تیار ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، ام حبیبہ نے حضور سے سنا، کہتی ہے میں نے جب سے سنا تب سے آج تک یہ نہیں چھوڑی۔ حضرت ام حبیبہ سے سناتا تھا انبسا نے۔ کس نے؟ انبسا نے۔ انبسا کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی ہے میں نے بھی یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ انبسا سے عمرو بن عوس نے سنا، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے انبسا سے سنا ہے آج تک میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے سنا نعمان بن سالم نے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے جب سے سنا تب سے یہ ہم نے 12 رکعتیں کبھی۔ اب جذبہ دیکھیے بھائی کہ جو کچھ ہم تک پہنچے گا پھر ہم اس پر عمل کریں گے، کبھی ہماری زندگی میں وہ عمل چھوٹے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی مشہور روایت، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، تاکید کی۔ کون سی 3 چیزیں ہیں بتاؤ؟ جو بتائے گا اسے 100 روپے دیں گے۔ بہت آسان ہے، عام باتیں ہیں۔ 3 چیزوں کی تاکید کی اور کہتے ہیں زندگی بھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ صوم 3 ایام من شہر، بعض بات من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزوں کی تاکید کی ہے۔ مہینے میں 3 روزے، ہمارے جماعت والے کہتے ہیں 3 دن لگا وہ پورے مہینے کی برکتیں حاصل ہوگی۔ تو انہی اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، ان سے یہ سب استنباط کیا۔ 3 دن روزے۔ اب بہتر کیا ہے؟ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر کون سے ہیں بتاؤ بتاؤ؟ یہ بھی بتانے کی چیز ہے، ہاں یہ صحیح بتا رہے ہیں۔ کون سے؟ ایام 20، ایام 20 ہر مہینے کون سی تاریخ؟ 13، 14، 15۔ دوسری بات صلاۃ الضحیٰ، کون سی نماز؟ چاشت کی نماز۔ کتنے لوگ ہم پڑھتے ہیں؟ جو علم والے وہ نہیں پڑھتے، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں کون پڑھتا ہے؟ سب کو پتا، آپ کو پتا ہے۔ ارے کون پڑھتا ہے بتاؤ؟ با پڑھتے ہیں دونوں، جن کے پاس بیچاروں کچھ علم نہیں ہے، لیکن انہیں سن لیا، اتنا علم ان کے پاس آ گیا، سن لیا ان کی فضیلت ہے تو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟
ہم نہیں پڑھتے. آپ کہیں گے ہمارے تو گھنٹے ہوتے ہیں, تو جمعہ کے دن تو نہیں گھنٹہ ہوتا ہے نا. اچھا 15 منٹ وقفہ ملتا ہے, پڑھنے والا اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے, 2 منٹ لگیں گے, 3 منٹ. جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ ہوگا تو پھر اللہ توفیق دے گا. دیکھیے یہدی الیہ من ینیب, جس کے اندر جذبہ ہوگا اللہ اسے توفیق دے گا. جذبہ حبشہ کے سیاہ فام بلال کے اندر تھا, اللہ لے آیا کہ نہیں محمد کے در پر؟ بولو, ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جذبہ صہیب کے اندر تھا, حالانکہ وہ تھے تو عرب کے ہی, لیکن ان کے آگے رومی لگ گیا تو آپ تو لوگ کہتے روم سے آئے, ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا. بہرحال اس کے حساب سے بھی کہیں تو بھائی چلو روم سے آئے, صہیب کو لے آئے کہ نہیں؟ جذبہ اگر سلمان کے اندر تھا, کہاں سے اللہ لے آیا؟ فارس سے. اور کس طریقے سے لے آیا؟ عجیب ایمان افروز داستان ہے ان کی. اندر جذبہ تھا حق کی تلاش کا, اللہ تعالیٰ محمد عربی کے در پہ لے آیا. جذبہ ابو جہل کے اندر نہیں تھا, جذبہ ابو لہب کے اندر نہیں تھا. حضور کا خاندانی رشتہ دار ہے, خونی رشتہ ہے, چچا ہے, کعبے کو روزانہ دیکھ رہا ہے, زمزم پیتا ہے, مکہ کے نورانی ماحول میں رہتا ہے. اندر نہیں ہے جذبہ, اللہ نے کیا کی؟ توفیق نہیں دی. اللہ کو اصول ہے یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے توفیق دیتا ہے جو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے, توجہ کرتا ہے. تو صلاۃ الضحیٰ پر بات چل رہی تھی, چاشت کی نماز, بڑی فضیلتیں ہیں اس کی. تیسری چیز نوم علی وتر, وتر پڑھ کے میں سو, وتر نہ چھوڑو. تو ان 3 چیزوں کا مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا, اور کہتے ہیں کہ ما عشتو کے الفاظ ہیں, جب تک میں زندہ رہوں گا ان پر عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا. ایک اور مثال ہے آپ کی عمر کے, آپ تھوڑے بڑے ہیں, یہ چھوٹے بچے, چھوٹے بچوں کو کہہ رہے ہیں, ان کی عمر کی تھی. حضرت عمر بن ابی سلمہ, حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کے پروردہ ہے. کیا ہے؟ حضور کے پروردہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے بیٹھے, آگے پلیٹ تھی. کانت یدی تطیش فی الصحفہ, وہ خود کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور سب کچھ یاد رکھے ہوئے. میں حضور کے ساتھ کھانے بیٹھا, بچہ تھا, کھانے میں میرا ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا. کھانے کا سلیقہ ادب یہ ہے اپنے سامنے سے کھاؤ. لیکن جو نئے نئے بچے آتے ہیں نا گاؤں دیہات سے, شروع سال میں دیکھیں وہ یوں اس طرح کھاتے ہیں, کوئی کس طرح کھاتا ہے, گھنسی محسوس ہوتی ہے, کوئی ادھر ادھر ہاتھ پھیلا رہا ہے, اس طرح ہوتا ہے. بعد میں تو وہ سیکھ جاتے ہیں آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے, لیکن یہ ہوتا ہے. وہ کھا رہے ہیں, ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے سمجھایا, یا غلام, اے بچے, سم اللہ, کیا کرو؟ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. دوسرا کہا کل بیمینک, کیسے کھاؤ؟ دانے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک, تمہاری جو آگے ہے وہاں سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ. اب آپ آگے کی بات میں اصل نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فما زالت تلک طعمتی بعد, حضور نے جب سے مجھے کہا, بچے ہیں, بچے زیادہ ابھی نصیحت کی کہ بھاگنا نہیں ہے, سنی ہے اور ابھی بھاگتے ہوئے جائیں گے. بچے زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز توڑنی نہیں ہے, کہ لیکن اسی کو توڑیں گے پتھر مار کے. لیکن آپ جذبہ دیکھیے, یہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. بچے ہیں, کہتے ہیں جب سے حضور نے مجھ سے کہا اس کے بعد میرے کھانے کا انداز یہی تھا. زندگی بھر بعد, زندگی بھر, یعنی یہ بڑے ہونے کے بعد نقل کر رہے ہیں نا, میری زندگی بھر میرا یہ معمول تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اب کتنی باتیں اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے والدین بتاتے ہیں, سرپرست بتاتے ہیں, بڑے بتاتے ہیں, لیکن ہم کتنا عمل کرتے؟ کتنی بار بچوں کو کہا گیا بھائی یہ دروازوں پر مت لکھا کرو, ابھی جائیے ہر کھڑکی پہ لکھا ہوا ہے, چوک سے ہر کھڑکی پہ لکھا ہوا ہے, یہ نہیں توڑنا, اس کو جا کے توڑ دیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں. عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. مثالیں تو حدیث میں اور بھی بہت ساری, کیسے کیسے, یہ تو آسان چیزیں ہیں,
لوگوں نے تو کیسے کیسی مشکلات میں عمل کیا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی کے یہاں تک دستی تھی. حضرت فاطمہ سے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے ابا کے یہاں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جاؤ لے کے آؤ، ہو سکتا ہے تمہیں مل جائے. حضرت فاطمہ گئی، حضور سمجھ گئے. حضور نے کہا فاطمہ تم خادم لینے آئی ہو، لیکن مدینے میں کچھ ضرورت مند لوگ ہیں، یتیم ہیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اور پھر کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ اولا ادلک علی شیء خیر لک. حضرت فاطمہ نے کہا ضرور بتائیے. حضور نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایت میں 34 کا بھی یہ آیا ہے، یہ پڑھ لیا کرو. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، بخاری میں بھی روایت آئی. چنانچہ انہوں نے عمل کرنا شروع کیا. حضرت علی نے بھی عمل کرنا شروع کیا. تو حضرت علی نے کہا کہ حضور نے جب سے مجھے کہا ہے تب سے یہ تسبیح نہیں چھوٹی. یہ تسبیح فاطمہ ہے، نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، وہ تسبیح الفقراء ہے. وہ تسبیح الفقراء اس کا بھی واقعہ ہے، الگ واقعہ. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بخاری میں آیا ہے. یہ تسبیح فاطمی ہے، اس کو آپ نہیں پڑھتے. اس کو کون پڑھتے ہیں بتاؤ پابندی سے؟ جماعت والے بیچارے سونے سے پہلے تسبیح کی پابندی کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. بات وہیں آئے گی، عمل کا جذبہ نہیں. 33 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. فائدے کتنے ہیں، اس کی خیر کتنی ہے، بھلائی کتنی ہے، اس کے اچھے اثرات کتنے ہیں. پڑھیں گے بھائی؟ بولو زور سے بولو. یہ سو رہے ہیں، صحیح بیٹھ جاؤ. شہادت بولو زور سے. اب دیکھو ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین. آپ تاریخ میں جا کے اٹھا کر دیکھیں، بہت سخت جنگ تھی، مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت جنگ ہوئی ہوگی. ایک طرف حضرت علی تھے، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. تو ایک آدمی نے کہا، حضرت علی سے پوچھ لیا، آپ کہہ رہے ہیں زندگی بھر میں نے یہ تسبیح فاطمہ نہیں چھوڑی ہے، ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی آپ نے نہیں چھوڑی. کہا کہ ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی میں نے نہیں چھوڑی. اس جنگ کی، خطرناک جنگ کی حالت میں، نازک حالت میں بھی میں نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی. یہ ہے عمل کا جذبہ. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے بھائی. پیدا کریں گے ہاں. اور جو کچھ ہمیں بتا دیا جائے، اکثر ہم کتابوں میں وہی پڑھتے ہیں، علم کی چیزیں ہیں. کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گئی، نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہو سکتا ہے کتابوں میں نہیں آئی ہو، لیکن آپ کے اساتذہ، آپ کے سرپرست حضرات توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل ہونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. ان میں سے ایک چیز ہے مدرسے کی چیزوں کا خیال رکھنا، نقصان نہ پہنچانا. یہ امانت داری ہے، دیانت داری ہے. کیا ہے بھائی؟ اور مومن کون ہے بتاؤ؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے لوگ جس پر اعتماد کریں. اور بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ جس پر اعتماد کریں اپنے مالوں کے سلسلے میں، اپنی عزتوں کے سلسلے میں. ہمارے مال کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ہماری عزت و آبرو پر یہ حملہ نہیں کرے گا، ہم اس سے محفوظ ہیں. اب مومنوں نے، ملت اسلامیہ کے ان لوگوں نے خون پسینے کی کمائی یہاں لگائی آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ان پر صحیح استعمال ہوگا ہمارا مال، ہماری دولت. آپ کو محل ثقہ بنایا، محل اعتماد بنایا. یہ اچھے لوگ ہیں، ورنہ اسکولوں پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اسکولوں پر اتنا خرچ نہیں کر رہے لوگ جتنا مدارس پر خرچ کر رہے ہیں، اور آپ کو دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کو ثقہ سمجھ رہے ہیں، آپ کو قابل اعتماد سمجھ رہے ہیں، اس لیے مال دے رہے ہیں. اور ہم ان کے مالوں میں اگر خیانت کریں تو پھر ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارے لا ایمان لمن لا
امانت اللہ، جس کے ساتھ امانت داری نہیں. امانت داری صرف یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کو پیسے دیے کہ اس کی حفاظت کرنا ہے، آپ نے صحیح سالم مجھے واپس دے دیے تو آپ امانت دار ہیں، اور اس میں کچھ گڑبڑ کر دی، خرد برد کر دی تو خیانت والے ہیں. صرف یہی ہے؟ نہیں، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کے والدین نے آپ کو یہاں بھیجا پڑھنے کے لیے اور آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ خائن ہیں، امانت دار نہیں ہیں آپ. امت نے پیسہ لگایا ہے، آپ پر لگا رہی ہے، اور اس میں آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ خائن ہیں. آپ کا وقت صحیح استعمال ہونا چاہیے، آپ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ وقت میں خیانت کر رہے ہیں. اور امانت عامہ، عامہ کا مطلب ممتلکات عامہ جو ہوتی ہے، عام امت کی چیزیں، ملت کی چیزیں، ان کا خیال رکھنا تو نہایت ضروری ہے. حضور نے کیوں تعلیمات دی؟ آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ بھائی امت کو کہا، مجاہدین کو کہا کہ جاؤ تو درخت نہیں کاٹنا، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، باغات کو نہیں جلانا. عام لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی ہے. تو یہ جو آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں نا مدرسے کی، یہ امانت عامہ میں، ممتلکات عامہ میں، ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس یہ امانت رکھی گئی ہے وہ اچھی طرح سے اپنی امانت کو ادا کرے، ان چیزوں کا اچھا خیال رکھے. اب یہ چیزیں بار بار آپ کو بتائی جاتی ہیں، بھائی مدرسے کی چیزیں، پنکھا ہے، لائٹ ہے، پلنگ ہے، بستر ہے، یہاں تک کہ جو بھی دیواریں ہیں ان کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ابھی نئی دیواریں بنی ہوئی، پلاسٹر ہو رہا ہے، لاکھوں کا اس میں خرچ ہو رہا ہے، آپ کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، کچھ اچھا لگے گا، مدرسہ خوبصورت لگے گا. ابھی پلاسٹر ہوا ہے اور وہاں دیکھو ٹوٹا ہوا ہے. جنات تو نہیں آئے نا، آپ ہی لوگوں میں سے توڑا اس کو. اب شام کو عصر بعد کھڑے کھڑے پتھر ماریں گے. وہ دیکھو دیوار کی کیا حالت ہو رکی تھی، پہلے پتھروں سے تو ہوئی تھی نیچے والی، ابھی وہاں پلاسٹر کر دیا گیا. کتنا بدنما لگتا تھا، اب پلاسٹر کر دیا. اب اس کو توڑ رہے ہیں بچے، ابھی بھی ٹوٹا ہوا ہے کئی جگہوں پر جو پلاسٹر ہوا ہے دیوار میں، گیلری میں دیکھو آپ جا کے. تو یہ تو بھائی خیانت ہے. آپ کسی ایک آدمی کے مال میں خیانت کریں گے، معافی مانگ لیں گے یا ادا کر دیں گے، کہاں کہاں جائیں گے آپ معاف کروانے؟ کہاں کہاں سے پیسہ آیا ہے، کس کس کا لگا آپ کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ ہے. کس کس سے معافی کرائیں گے؟ خاص مال میں خیانت کرنا ہے سنگین، وہ بھی، لیکن اس سے زیادہ سنگین ہے عام مال، ممتلکات عامہ، جس میں سب کامن ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کس کس کا پیسہ لگا ہوا، تو معافی کیسے ہوگی؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے آپ کے علم میں بھی برکت اسی وقت آئے گی جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور جو کچھ بتایا جا رہا اس پر عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہر چیز کا خیال رکھنا. اب تو پنکھے بہرحال بند ہی ہے، سردی آ گئی ہے، ورنہ عام طور پر دیکھو کمرے میں بچے جاتے ہیں، پنکھا چالو کرتے ہیں، چالو تو کر لیتے ہیں، بند نہیں کرتے. اب بل آ رہا ہے 50 ہزار ایک مہینے میں آ رہا ہے بل، معمولی تھوڑی. ہم لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے لائٹ چالو ہی ہے، اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں. اسی طرح وہ چھت بنائی دیکھو پیچھے کی، اب اس پر 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ خرچہ آیا ہے اس چھت کا، اور یہ ابھی جو بن رہا ہے یہ 4-5 لاکھ اور یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیے اتنی خوبصورتی آئی ہے، پہلے سے زیادہ چھت میں خوبصورتی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ادھر کلی کر رہے ہیں، چائے پھینک رہے ہیں، نشانات پڑے ہیں. یعنی کمرے سے ادھر بھی تو وہی شکل ہے، ادھر بھی وہی شکل ہے، ادھر زمین ہے، ادھر پانی ڈال دو نا. چائے کا کپ پھینکنا تو ادھر ڈال دو، صفائی ہو جائے گی بعد میں. چھت پہ ڈالنے سے کم. اب ادھر ڈالے ہوئے آپ تمام کلاسوں کے پیچھے دیکھیں، سبزی ڈالی ہوئی، چائے کا کپ یوں پھینکا گیا ہے، اس کے نشانات پڑے ہیں، تھوک ہے. اتنی خوبصورت چھت بنائی ہے اور اس کو آپ نے نقصان پہنچا دیا. بھائی ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ ہی کرتے ہیں، دوسرا تو کوئی نہیں کرتا ہے نا. اسی طرح نیچے جائیے آپ، نیچے والے جو کمرے میں رہ رہے ہیں اس کے کونوں میں پکی پڑی، گٹکے کی پکے. لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں طلبہ ہے، یہاں دین کے سیکھنے والے ہیں.
جو آدمی یہاں آئے گا اگر اس کو دیکھ لینا آپ سے بدگمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن شروع سال میں بتایا گیا تھا کہ نہیں کرنا ہے، کوئی پکڑا گیا تو اس سے فیس وصول کریں گے، لیکن پھر بھی وہیں تھوک رہے ہیں، کمرے کے اندر تک کی دیواروں پہ تھوکا ہوا ہے۔ یعنی یہ بے حسی ہے انتہائی ہماری، اللہ پکڑ کرے گا بھائی۔ عام چیزوں میں اگر آپ یہ کریں گے نقصانات اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، بہت سخت چیزیں ہیں یہ۔ نبی کے فرمان میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ابھی زکوٰۃ یہ پڑھے نا آپ، زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں دیکھو کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو اس سے بچیں گے بھائی، نہ دیواروں پر لکھیں گے۔ ہمارے یہاں کے ایک خاص چیز رہی ہے، سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، بیت الخلاء، غسل خانے وغیرہ پر طلبہ لکھا نہیں کرتے تھے، بہت کم دیکھا کسی نے اندر کچھ لکھ دیا ہو، ابھی کچھ نظر پڑی لکھا ہوا، وہاں لکھنے کی چیز ہے کوئی؟ ہمارے یہاں نہیں تھی یہ چیز، لیکن ابھی ایک نظر آ گئی تو ہم نے آپ کو بتا دیا، وہاں لکھنے سے کیا ہوگا؟ اسی طرح دیواروں پر لکھ رہے ہیں، دیواروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اب وہ بدنما لگے گی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو آپ ان کی تقاریر پڑھیے سنیے، وہ تو یہ کہا کرتے تھے یہ تو مدرسہ ہے، ہماری دینی جگہ ہے، ملت کی جگہ ہے، مسلم کی جگہ ہے، ملک کی مفاد عامہ کی جو چیزیں ہیں ایک محب وطن آدمی کو ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہاسپٹلوں میں جہاں چاہ تھوک دیا، لوگ کرتے ہیں نا، ہاسپٹلوں میں عام طور پر دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں اس طرح تھوکتے ہیں، گٹکا نہیں تھوکتے ہیں، ہاسپٹل میں تھوک دیں گے، کیوں؟ کیا وہ ملک کی چیز نہیں؟ ریلوے اسٹیشنوں کو دیکھو، پانی بہہ رہا گرا رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریلوے اسٹیشن پر نلکے میں پانی گر رہا ہے تو آپ اگر سچے محب وطن ہیں، وطن کو چاہنے والے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بند کریں، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، راستے میں اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے اس کو ہٹائیں تاکہ لوگوں کو کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے، ہماری زندگی میں آئے گی، یعنی عمل ہوگا تو ہمارے علم میں رسوخ پیدا ہوگا، علم میں مضبوطی پیدا ہوگی، علم میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آگے کام لے گا۔ یہ بات یاد رکھیے طلبہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ صلاحیت مند ہو، اچھی تقریر کرنے والے ہوں، اچھی عبارت پڑھنے والے ہوں، نحو صرف ماہر ہوں، بڑے عربی داں ہوں تو ہی آگے کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مدرسے کے آداب کا، تعلیم کے آداب کا، اساتذہ کے آداب کا، جہاں رہ رہے ان سب چیزوں کا ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنا تعلیمی مرحلہ گزاریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے آگے۔ اس وقت اگر دیکھیں نا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے جو پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ ہوشیار نہیں تھے، کوئی زیادہ علمی ان کی صلاحیت نہیں تھی، یاد بھی نہیں ہوتا تھا سبق، لیکن تعلیم کے جو آداب ہوتے ہیں ان کا خیال کر کے انہوں نے اپنے تعلیمی مرحلے کو طے کیا۔ اللہ نے ایسا کام لیا بڑے بڑے صلاحیت والوں سے نہیں لیا۔ بہت ساری مثالیں زندہ لوگوں میں بھی ہیں اور قریب کے جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ان میں سے بھی بہت ساری مثالیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہی دیکھ لیجئے، کوئی بہت بڑے بیان کرنے والے نہیں تھے، زبان میں لکنت تھی، صحیح طریقے سے بات سمجھانا بھی مشکل تھا، زبان میں لکنت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا۔ موجودہ لوگوں میں مولانا وستانی صاحب کو دیکھ لیں آپ، کوئی بہت زیادہ صلاحیت مند انسان نہیں ہے، لیکن جو کچھ پڑھا، عمل کیا، بزرگوں سے تعلق، ان کی دعائیں لی، اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو بھائی آپ اپنا تعلیمی مرحلہ اچھے سے گزار دیں، مدرسے کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اساتذہ کا ادب و احترام کریں، کتابوں کا ادب و احترام کریں، اور جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کچھ کام لے گا۔ کریں گے بھائی؟ جن چیزوں کو بتایا گیا اس پر عمل کریں گے؟ ہاں، اس چھت پر کھیلیں گے نہیں، کھیلنا خاص طور پر ایسا جو بیٹ والا ہو، یہ
باقی آپ وہ کھیل رہے ہیں تو اس میں تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے نیچے فرش نہ ٹوٹے، بیٹ میں کیا مارتا ہے بار بار انسان، یا دوسرا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے سرگرمی وہاں نہ ہو۔ تھوکنا ہے، کلی کرنا ہے، برتن دھونا ہے، پانی ڈالنا ہے، ادھر نہ ہو ادھر کر دیں، زمین ہے دونوں سائڈ بھی ہے، آپ زمین کی طرف دھو لیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، دیواروں پر لکھیں نہ۔ اب یہ تزئین کاری ہو رہی ہے، یعنی مدرسے کو تھوڑا خوبصورت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ اپنی اپنی کلاس کے سامنے اگر خود ہی ذمہ داری لے لیں کہ وہاں جو بھی پلاسٹر ہو رہا ہے ہم پانی ڈال دیں گے، تو بچوں کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں، زیادہ محنت کی، ایک ایک بالٹی سے سارا کام ہو جاتا ہے نا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس میں آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، امت ملت ہم پر اتنا سب کچھ خرچ کر رہی ہے تو کچھ ہم یہ تھوڑی سی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام ہم بھی لکھوا دیں، اس میں اچھے کرنے کی بھی کام ہے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے کرنے کی بھی کچھ کام ہے، اور کچھ نہ کرنے کے۔ کرنے میں بھائی صفائی کر دیں، صفائی کر دیں، جہاں کھانا ہم کھا رہے ہیں آپ وہاں دیکھیے، جو جن کی ذمہ داری صفائی کی ہے وہ تو کرتے ہیں روزانہ، لیکن دائیں بائیں دیکھیں گے نا انتہائی کالا پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ پوچھا یوں لگتا ہے اس کا۔ لیکن اتنے سال ہو گئے، بہت سارے بچے 5-5 6-6 سال سے ہیں، کبھی یہ دل میں آیا کہ 5-7 بچے ہم سب جمع ہو کے کر لیں یہ کام، ہفتے میں 15 دن میں ہم صفائی کر لیں، اور اچھے طریقے سے جو بھی صفائی کے آلات ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے، پاؤڈر وغیرہ یا دوسری دوائیاں استعمال کر کے۔ بھائی کبھی آیا ہے دل میں؟ نہیں آیا، کیوں؟ صفائی والے وہ کریں گے، خود کچھ تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا، تھوڑا سا وہی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوائیں، تو ہمارے خود وہاں کھاتے ہم، صفائی بھی ہوگی، اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ جذبہ پسند آ گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، کام لے لے گا۔ تو بھائی کرنا ہے سب کو، اور کب سے کریں گے عمل؟ بولو، ہاں ابھی سے اور آج سے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا چیزیں بتائیے، بتاؤ، جلدی بتاؤ گے تو ٹائم پہ چھوٹ جاؤ گے۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ جتنے بھی ان کا خیال ہے نا، سنن مؤکدہ کی کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے۔ دوسری چیز تسبیحات ہو سکے اس کی پابندی کریں گے۔ تیسری چیز بولو، ہاں جو سیکھا اس پر عمل کریں گے۔ پھر مدرسے کی چیزوں کے بارے میں اسی کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ مدرسے کی چیزوں کا کیا کریں گے؟ خیال رکھیں۔ خیال رکھیں گے نا تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ ابھی یہ سہولتیں مل رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سہولتیں دے گا، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، رہنے میں بھی، سہنے میں بھی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، بس آپ طے کر لو کہ ہمیں ایک اچھا مثالی طالب علم بن کے رہنا ہے، جو بھی یہاں آئے ہم سے متاثر ہو۔ پھر دیکھیے اللہ لوگوں کے دلوں کو کیسے متوجہ کرتا ہے، اس سے زیادہ آسانی آپ کو ملے گی۔ اللہ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں، اللہ نے کیا ہے ایسا، کر رہے ہیں اور اللہ کرتے رہیں گے۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر لیں گے، مثابۃ للطلبہ بھی بنائیں گے، مثابۃ للمخیرین، ان کو بھی بنائیں گے، لوگوں کی بھی توجہات بھی ادھر ہوں گی آپ کی طرف۔ بس آپ کچھ ایسے کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن اس جذبے سے کریں، اس لیے کر رہے ہیں اللہ اس ادارے کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دے، ان میں یہ چیزیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ورنہ لوگ بہت بدگمان ہوتے ہیں۔ دوسری ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، بھائی سلام، اس سے پہلے بھی کہا ہے ہر آنے جانے والے کو سلام کریں، ہر آنے جانے والے کو سلام کریں۔ کون کون کرتا ہے بتائیے؟ دو تین ہاتھ اٹھ رہے ہیں، بس 150 کے قریب بچے ہوں گے ابھی حاضر۔ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ خرچہ آتا ہے بھائی، سلام کرنے میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں؟ بتاؤ، پیسے دینے پڑتے ہیں؟ نہیں۔ شرم آتی ہے سلام کرنے میں؟ نہیں، غفلت ہے۔ سب کر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں موقع موقع سے آپ کو بتائی جاتی ہے، لیکن عمل بھی نہیں لا رہے،
پھر آپ اپنے متعلقین گھر والوں کے پاس جائیں گے اور یہ سب چیزوں پر عمل نہیں ہوگا، وہ بتا دیں گے کہ مدرسے میں نہیں بتایا جاتا ہے، بتایا تو سب کچھ جا رہا ہے۔ تو سب ارادہ کرو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور وہ کوئی نہیں کر رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے مدرسے کی چیز کو، ہم اس سے متوجہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔